اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہماری 2 ویڈیوز اعتکاف کے متعلقہ نشر ہو چکی ہیں۔ آپ نے ان سے استفادہ کیا، ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوشی ہوئی۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دیکھتی رہیے گا۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت اہم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مرد جو مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں اور عورتیں جو گھر کی مخصوص جو ہے وہ عبادت کے لیے جو جگہ ہیں اس پہ کر رہی ہیں، سب کے لیے یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم نے بخاری، مسلم اور مستند کتب حدیث سے آپ کو وہ وظائف اور وہ آسان اعمال بتانے ہیں جن کی وجہ سے آپ مقصد اعتکاف بھی حاصل کر پائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان وظائف کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بھائی اعتکاف کرے گا 20 ماہ رمضان المبارک کو جو ہے وہ غروب آفتاب، ظاہر ہے اسے مسجد میں ہونا ہے، تو اس نے افطاری کرنی ہے، جو ہے اس کے بعد نماز مغرب پڑھنی ہے، اور نماز مغرب کے بعد پھر اس نے کیا کرنا ہے، روزانہ کی وہ عادت بنائے 6 رکعت اس نے صلاۃ اوابین پڑھنی ہے، نماز اوابین پڑھنی ہے 6 رکعت، اور 6 رکعت وہ 2 کر پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو اس کا جی چاہے گا وہ سورت پڑھ لے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، سرکار نے فرمایا اگر اس شخص کے گناہ سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی ہوں گے تو یہ 6 رکعت نوافل کی برکت سے اللہ کریم اسے معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد پھر مزید آپ جو ہے جتنا ٹائم ملتا ہے وظیفہ جاری رکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ پڑھیں۔ جی اگر قرآن بھی آپ نہیں پڑھے ہوئے تو تفہیم المسائل میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے لکھا کہ جو بندہ ناظرہ خان بھی نہیں ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اب قرآن تو پڑھا ہوا نہیں تو کیا کرے گا؟ پہلی بات قرآن کا دیدار کرے گا۔ قرآن کا دیدار کرنا بھی ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں والد اور والدہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں قرآنی اوراق کی صرف زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کو کھولتے وقت چومنا حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ جی اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کام کا نہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ جی قرآن کی ہر لائن پر دیدار بھی قرآن کا ہوتا رہے گا، اور بسم اللہ شریف کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ بسم اللہ شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کو جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ جی اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ نماز عشاء تراویح پڑھنے کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سورہ ملک اس نے بھولنی نہیں ہے، سورۃ ملک لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ جو بندہ سورہ ملک کا عادی رہے گا نا انشاءاللہ اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا اور حساب قبر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ عشاء کے بعد پڑھے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھے کہ پنجگانہ نوافل جو نفلی نمازیں ہیں ان کو نہ چھوڑے۔ وہ کون سی ہیں؟ مطلب ہے تہجد ہے، نمبر 2 اشراق ہے، نمبر 3 چاشت ہے، جی نمبر 5 اوابین ہے، اور نمبر 6 صلاۃ الزوال ہے۔ یہ جو ہے اپنی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے۔ سرکار کا مطلب سرکار کی 12 رکعت بھی سنت ہے، لیکن جو بھی شروع کرے اس میں پھر ناغہ نہ کرے، 2 4 پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اور اشراق فجر کی نماز کے بعد آپ تلاوت قرآن کریں، اور تلاوت قرآن اگر کوئی بھائی نہیں کر سکتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اسے بڑا ایک انتہائی
ایسا عمل کہ وہ یہ مطلب ہے مسلم اور ترمذی اور نسائی کی روایت سن کر حیران ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے دن یا رات کو 100 مرتبہ اتنا جملہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا قیامت والے دن جب آئے گا تو ہر ایک سے بڑھ کر اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کے برابر صرف وہی ہو سکے گا جس نے یہ وظیفہ کیا ہوگا یا اس سے زیادہ کیا ہوگا، ورنہ اس سے بڑھ کر اعمال میں کوئی آگے نہیں جائے گا جس نے روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا ہوگا صبح یا شام۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے، ہر اعتکاف والا بھائی اپنے وہ جائے اعتکاف میں رکھے، اس کا نام ہے الوظیفۃ الکریمہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فجر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ لے گا، ہر شیطانی حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر مزید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑا ایک آسان وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں الوظیفۃ الکریمہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا، شیطان اگر اپنا لشکر بھی لا کر اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ العزیز شیطان حملہ نہیں کر سکے گا۔ اعتکاف والے پر تو زیادہ حملہ کرتا ہے کہ آپس میں بیٹھیں گپیں ماریں، جی مقصد اعتکاف کو ضائع کریں، تو اس لیے صبح صبح جو اعتکاف بیٹھنے والا بھائی اس اعلیٰ حضرت کے اس وظیفے پر عمل کر لے گا انشاءاللہ سارے دن وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور تفسیر ابن کثیر کے اندر وظیفہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر سورہ حشر کی آخری جو آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم یہ پڑھ لے گا، 70,000 ملائکہ صبح سے شام تک اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اس دن وہ مر جائے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اور اگر رات کو اس وظیفے کو پڑھ کر سوئے گا اللہ کریم 70,000 ملائکہ کو اس کی حفاظت کے لیے بھی بھیجے گا، اور اگر اسی رات اس کی ڈیتھ ہو گئی بالفرض موت واقع ہو گئی اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ جی تو اس لیے یہ وظائف بظاہر تو بڑے مختصر ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے یہ فضیلت کے حامل ہیں، ان کو روزانہ جو ہے وہ اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے، یہ آسان وظائف ہیں۔ اور ایک اور روایت دیکھیں، عصر کی نماز سے پہلے کئی بھائی بیٹھے رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کر لے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے اور اس کا بدن دوزخ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ بظاہر اعمال مختصر ہیں لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شاید یہ جامع ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے نہیں سنی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 200 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل سورہ اخلاص جو ہے پڑھے اس شخص کے لیے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرضہ کے، قرضہ اگر اس کے ذمے ہے، حقوق العباد اگر ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ 50 سالہ اس شخص کے جو گناہ ہیں اللہ کریم اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پوری سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل، جو 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل تیار فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمارے لیے بے شمار جنت میں بلڈنگیں اور محلات جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ کی مملکت اللہ اکثر و اطیب، اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع مملکت ہے۔ جی جس طرح ایک روایت میں آتا ہے نا صحابی انہوں نے کہا جی دیدار بندہ والدین کا کرتا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، صحابی نے پوچھا 100 مرتبہ اگر دن کو، سرکار میں اللہ اکبر و اطیب، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اس کے خزانے بڑے ہی جو ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اعمال ہیں ان کو ہمیں معتکف حضرات جو ہے ان کو بالخصوص جو ہیں وہ یہ اعمال جو ہیں وہ جاری رکھنے چاہیے، ان کی برکت سے انشاءاللہ اس کے سینے میں جو ہے برکت ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو یہ بخاری مسلم کے مستند اعمال جو ہیں وہ ہمیں
بالخصوص اعتکاف والے بھائیوں کو ایک ان پاس ایک روٹین، ایک شیڈول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنی عبادت کا ان 10 دنوں میں، ان کو یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان وظائف کو اپنی روح کی خوراک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔